جی ناظرین، ایک بار تو پھر خوش آمدید ناظرین۔ کورونا وائرس جو ہے، ہم کافی خوش تھے کہ بھائی کرونا وائرس چلا گیا، اس نے ملک کی جان چھوڑ دی، ہماری پالیسیز بھی کامیاب الحمدللہ گئیں، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے 18 اموات جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہیں پاکستان کے اندر، اور 441 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اب خدا نخواستہ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ جس طرح سردی جس طرح آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ ہمیں وہی حالات دوبارہ سے کریٹ ہو جائیں گے جو پچھلے ساتھ سردی آتے ہوئے کریٹ شروع ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے اس میں ہماری ہی بے احتیاطی ہے۔ اب بے احتیاطی کہاں پر کی گئی ہے، کس لیول پر کی گئی ہے؟ چھوٹی عید جب گزری تھی، عید الفطر، اس موقع پر بھی گزرنے کے بعد کئی ایسے کیسز تھے جو کہ بڑھ گئے تھے، اس طرح عید الاضحیٰ کے بعد بھی۔ اب چونکہ محرم الحرام جو ہے ریسنٹلی گزرا ہے، اور اس میں بھی کیونکہ محرم الحرام کے حوالے سے جلسے جلوس اور ان کا انعقاد کیا جاتا ہے اور پورے عقیدت سے جوش سے جذبے سے منایا جاتا ہے، لیکن ہم سے کمزوری جو کہیں پر نظر آ رہی ہے تو وہ شاید یہ ہے کہ جو ایس او پیز حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، نہ عوام نے اس پر عمل کیا اور نہ ہی حکومتی ادارے اس میں جو ہے عمل کرانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس پر آج بات کریں گے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حارث صاحب کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب 18 کیسز 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے حوالے سے جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بلکہ 18 اموات، 441 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ حارث صاحب بات یہ تو خیر سے متوقع تھی کہ محرم جب شروع ہوگا تو کیونکہ یہ عوامی اجتماع ہے بیسکلی بنیادی طور پہ، جی تو جب جہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا وہاں پہ یہ چیز ظاہری سی بات تھی، اور وہی ہو رہا ہے جس کا ہمیں توقع بھی تھی، اور ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ ہمیں امید بھی تھی کہ یہ اگر احتیاط نہیں کی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن چلیں ایک خطرہ جو ابھی بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بڑھیں نہ، کیونکہ یہ محرم کے بعد پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول بھی ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں جہاں جہاں انسانی اجتماعات ہوں گے، جہاں جہاں لوگ جمع ہوں گے، وہاں تو یہ سب چیزیں ہوں گی، اور یعنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ربیع الاول تک ہم 3 مہینے تک تو ستمبر اکتوبر نومبر کے آخر تک ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم نے حالات کنٹرول کر لیے۔ تو سر ہم اس کو بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی کورونا ایک وائرس ہے جو کہ جان لیوا ہے؟ عید کی شاپنگ کو ہم نکل پڑتے ہیں، عید کے لیے قربانی کا جانور ہو اس میں ہم ایس او پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو ہے خریداری کرتے ہیں، پھر اس طرح کے مذہبی جو ہمارے تہوار ہیں ان کو بھی ہم ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، پھر تو کبھی نہیں کورونا ختم ہونا سر۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عید کا جب وقت آیا ہمارے سامنے، بقر عید آئی، لوگ اسی طرح چھلانگیں مارتے ہوئے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایس او پیز نہیں، کوئی خیال نہیں۔ بچوں کو بھی آپ انہی سب منڈیوں میں لے کے جا رہے ہیں جانور دکھا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں لوگوں میں معذرت کے ساتھ وہ سینس ہی نہیں ہے، سینس آف رسپانسبلٹی جی جو ایک سول تہذیب یافتہ ممالک میں جو ہوتا ہے، یا تہذیب جہاں ہوتی ہے، انسان تمدن جہاں چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، یہاں تو عالم ہی الگ ہے۔ یہاں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسی بقر عید آئی، لوگ سیاحتی یہ جو ہے کاغان ناران یا سارے کس طرح ٹوٹ پڑے، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ یعنی کہ عالم یہ تھا کہ عید کی چھٹیاں تھیں اور لوگ نتھیا گلی سے لے کے لوگوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بالکل، اور اس کے نتیجے میں ان ہوٹلوں میں کورونا کے کیسز آ گئے، کاغان تک یہ پورا ایریا افیکٹڈ ہو گیا۔ تو پھر آپ کیسے توقع کریں گے؟ ستمبر میں تو ویسے ٹوریزم تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن عالم تو وہی ہے نا، لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہوٹلوں کے نہ مالکان آپ کو یہ بتائیں گے، مالکان تو نہیں ہے گلیات میں، ان جگہوں پہ ہوٹل عام طور پہ مالکان نے ٹھیکوں پہ دیے ہوتے ہیں، تو ٹھیکے والے کے لیے ویسے ہی پچھلا سال بڑا مشکل گزرا ہے پچھلی، تو اب وہ اس سال کس طرح سے کور کرے گا؟ تو پھر ناممکن سی بات ہے۔ اور لوگوں میں ویسی نہیں ہے، آپ کبھی جائیں ٹھنڈیانی توپ جائیں، لوگوں نے وہاں پہ کچرے بھی پھینکے ہوئے، جن لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح رہنا ہے۔ پھر یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے پاس تو نصف ایمان اس طرح سے ہی چلا جاتا ہے، باقی چیزیں آ گئی ہیں، ایس او پیز ہم نے خیال رکھنا ہے، چیزیں کرنی ہیں، ہمارے میں یہ چیز نہیں ہے۔
ہم سعودیہ کو دیکھتے ہیں, ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں, وہاں دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ایس او پیز کے ساتھ سارا سسٹم کر دیا تھا. جی. لیکن ہمارے پاکستان میں کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ جو تھے, مذہب تعلق رکھنے والے کسی بھی فرقے سے, کسی بھی مسلک سے, انہوں نے تو انکار کر دیا تھا وہ ایس او پیز کا. وہ تو ریاست سے جنگ لڑنے کو تیار تھے. حالانکہ سر یہ ہماری کمزوری تو عوام کی ہے, لیکن اس میں کیا ریاستی ادارے جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس موقع پر فرنٹ لائن پر رہے ہیں, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, شہادتیں بھی دی ہیں, جو سیکیورٹی فورسز ہیں, تو اس طرح کے ایونٹس میں کیا ہم اس وقت یہ سمجھیں کہ یار یہ ان کی ناکامی تھی کہ وہ ایس او پیز پر عمل نہیں کروا سکے, یا یہ ہم اپنی غلطی اب ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ عوام کی غلطی ہے کہ ہم لوگ خود نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے؟ بنیادی طور پہ ہم عوام کی بھی بنیادی غلطی ہے. بنیادی غلطی عوام کی ہے کہ وہ رکیں, جی, کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھے عوام. لیکن عوام تو اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو 15 سپٹمبر سے سکولز کے لیے بھی اعلان ہو رہا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو اس طرح نئے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں, اس سے یہ اس پر بھی اثر پڑے گا, سکولز مزید ڈیلے ہو جائیں گے کھلنا؟ دیکھیں میرے خیال میں اسکول بھی کھلیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن بہرحال ایک پریشر ہے اور ہمیں ڈر بھی ہے ایک طرف سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ معاملہ تھوڑا سا بھی خراب ہو گیا. اور دیکھیں یونیورسٹیز میں یا کالجوں میں تو پھر بھی آپ کنٹرول کر لیں گے, بچوں نے میٹرک کر لیا ہوتا ہے, وہ سمجھدار ہوتے ہیں, تو وہ اپنا تھوڑی سی کیئر کر سکتے ہیں. لیکن آپ چھوٹے بچوں کو کیا کریں گے, اسکول کے کیسے بھیجیں گے ان کو, اور کہیں بھی یہ وبا دوبارہ پھوٹ گئی تو بہت مشکل ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کے حالات بہت, مالی حالات ان کے بہت برے ہیں. اسکولوں میں کئی اسکولوں میں تنخواہیں نہیں دی گئیں, ٹیچرز کے لیے بہت مشکلات ہیں. اب ایسے میں ہم کیا کریں گے آپ بتائیں. حکومت کو اس وقت ریاست کو سامنے آ کے تمام اسکولوں کے جن کے حالات کو سامنے وہ رکھے, ان کے ڈیٹا کو سامنے رکھے, وہ ساری چیزوں کو بھول کے اس نے ایک ہی سسٹم کیا ہوا ہے, وہ تمام اسکولوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. آپ دیکھیں گے سرکاری اسکولوں میں ویسے کون سی پڑھائیاں ہوتی ہیں. اگر ہم کہیں کہ سرکاری اسکولوں میں بہت اچھے ہیں, اگر سرکاری اسکول اتنے اچھے ہوتے تو ہمارے ایم این اے, ایم پی اے, ہماری بیوروکریسی, کسی کا بچہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا. اور آپ اس کو پیسے بھی دیں کہ یہ کتابیں بھی مفت ہیں, وہ نہیں پڑھے گا. وہ ہماری کسی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھے گا کسی بیوروکریٹ کا بچہ, کیونکہ اس نے باہر جانا ہے, اس کے لیے زندگی آسان ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ عام آدمی کہاں جائے گا. تو ہم سرکاری اسکولوں میں تنخواہیں بھی ملتی رہیں, سرکاری اسکولوں کی بجلی کی بھی ساری چیزیں, ان کے بل بھی ادا ہوتے رہے, ان کے لیے کوئی مسائل نہیں تھے. جن کے پرائیویٹ کی مسائل ہیں. سر اب یہ بتائیں کہ اب عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ مرے ہوئے کورونا کو دوبارہ صحت یاب ہونے سے روکا جائے, ایسا کیا ہم کریں؟ گھروں تک محدود رہیں؟ جی, جو فاصلہ ہے, پھر گاڑی میں ہم نے وہ فاصلہ رکھنا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی علامتیں محسوس ہوتی ہیں یا علامت نہیں بھی ہوتی, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی فیملی سے, گھر بار والوں سے, سب سے تھوڑا سا دور رہنا ہوگا. وقتی طور پہ نہیں, بلکہ ابھی 2-4 ماہ تک اگر ہم باہر سے گھر بھی آئے ہیں تو ہم اگلے 5-10 منٹ تک تو گھر والوں سے بات ہی نہ کریں, یا تھوڑا دور رہیں. باہر سے آنے والے بندے کو خاص طور پہ جو لوگوں سے ملتا ہوا آ رہا ہے, جی, یا ہم دوسرے کمرے میں اپنی رہیں یا فاصلہ رکھیں گھر والوں سے بھی. کوئی 4-6 مہینے ہمیں یہ کرنا, مطلب جو حالات شروع میں تھے جنوری فیبرری میں, وہی حالات دوبارہ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, تو خدا نخواستہ وہی حالات دوبارہ سے آ جائیں گے؟ سر دیکھیں, ایک تو یہ مطلب کرونا ٹائپ کی چیزیں, وائرس ہے وہ, اور وائرس اور بیکٹیریا میں ویسے بنیادی طور پہ تو فرق ہی ہوتا ہے نا. وائرس آپ کے سامنے, آپ اس کو کیا مارتے ہیں, ایٹماسفیئر اس کا چینج ہوتا ہے, پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. بیکٹیریا کو آپ چلے اینٹی بیکٹیریل دواؤں سے آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, وائرس کو آپ کیا کنٹرول کرتے ہیں یا کریں گے؟ تو ابھی تو آپ نے کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا. آپ کی لے دے کے دیکھیں, کوئی بھی بیماری ہو آخر میں امیون سسٹم پہ ہی آ جاتا ہے نا. آپ کا امیون سسٹم, قوت مدافعت کو کیسے مضبوط کیا جائے گا, تو وہ ساری چیزیں تو آپ کے صحت مند ہونے سے جڑی ہوئی ہیں کہ آپ فاصلہ رکھیں گے, آپ صحت مند رہیں گے, آپ لوگوں سے ہاتھ. پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں, ہاتھ ملانا ہمارے یہاں ایک سوشولوجی میں ایک ٹرمز یوز ہوتی ہیں, فوک ویز جن کو ہم کہتے ہیں, لوک ریت روایات, یعنی کہ اب ہاتھ ملاتے تھے, وہ ہمارا کلچر بن گیا. جی, تو کلچر میں یہ چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں.
لیکن کورونا نے ہمارے کلچر کو تبدیل کیا ہے بیسکلی پوری دنیا کے. اگر ہم ہاتھ ملاتے تھے تو ہم دور سے ایک دوسرے کی طرف صرف اسمائل کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے. ہم سلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر مذہب کا بندہ اپنے طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے. کیا بھارت میں نہیں ہوا آپ کے سامنے؟ کیا مندر وہاں پہ بند نہیں ہوئے؟ دنیا کا کون سا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں بند نہ ہوئی ہوں؟ اور سر بھارت کی نسبت تو ہمارا بہت الحمدللہ اچھے حالات ہیں. بھارت کو تو بھی کل جو ہے ملیشیا نے اپنی ان کی فلائٹس اور ان کے لوگوں کو جو ہے ان کی انٹرنس ملیشیا کے اندر بند کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں ایک بڑی کثیر تعداد میں جو ہے لوگ متاثر ہیں کورونا سے. ان کی نسبت تو ہم قدرے بہتر ہیں, لیکن ابھی جو یہ ریسنٹ اموات ہوئی ہیں 18 اموات 24 گھنٹے کے اندر 441 نئے کیسز, تو یہ ایک تشویشناک چیز ہے. دیکھیں یہ محرم کا ریئیکشن بھی ہے نا ہمارے سامنے. 9-10 محرم گزرے ہیں, لوگ ایک دم سے سڑکوں پہ آئے, لوگ بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ تھے, اور پھر یہ دیکھیں کہ وہاں کتنا فاصلہ رکھا جا رہا تھا. جتنا بھی رکھیں بنیادی طور پہ تو عوامی اجتماعات تھے نا. پھر اس کے بعد اب مجلسیں جتنی ہو رہی ہیں یہ ربیع الاول تک چلیں گی لوگوں کے گھروں میں, اس میں یا تو وہ فاصلہ رکھ سکیں تو رکھ لیں تو بہتر ہے. لیکن مذہبی معاملات ایسے ہیں کہ جن پہ اگر آپ بات کرتے ہیں, مسجد میں جمعے کی نماز میں اگر آپ فاصلہ کہتے ہیں, میں نے کئی دیکھے کہ جمعے کی نماز سے پہلے تو فاصلہ تھا برقرار, جیسی مولوی صاحب نے وہ شروع کی کہ اب آگے بڑھنے لگے, نماز شروع کرنے لگے, تو ایک دم سے رش بڑھ گیا. رش بڑھا تو وہ فاصلہ ختم ہو گیا. وہ ڈسٹینس تو آپ نے رکھنا ہے نا. گیٹ پہ جو آپ کا پولیس والا کھڑا ہوا ہے مسجد کے باہر, وہ محض مجھے لگتا ہے وہ صرف کھڑا ہی رہتا ہے, معذرت سے وہ اس قابل نہیں ہے. اور ہمیں اپنے تمام پولیس کے خاص طور پہ کانسٹیبل جتنے ہیں, ہم نے جو یہ سنتری کانسٹیبل جتنے ہم نے بھرتی کی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو دوبارہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ مساجد میں جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ جو وہاں پر پولیس اہلکار کھڑا ہوتا ہے, اب اس کے ہاتھ میں وہ نہیں کر سکتا کسی کو کہنا, تو یہ بھی ہماری ہی کمزوری ہے. ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ایک اگر پولیس والا ہمیں آ کے ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہے, اور وہ کیا اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں پھر فاصلہ بھی وہ ہمارے کریٹ کرائے. تو آخر کیا ہم کیا کوئی پپٹس ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی موو کرانے کے لیے بھی بندہ چاہیے, ہمیں عقل دلانے کے لیے بھی بندہ چاہیے, اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ہدایات دے دے کر حکومت تھک گئی ہے. ٹیلی ویژن پر آ کر جو ہے پروگرامز منعقد کیے گئے, ڈاکٹرز حضرات جو ہے, پولیس حضرات, تو ہمارے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بیچارے ڈیوٹیز دے دے کے تھک گئے ہیں, اور ان کی جو ہے شہادتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن ہم بحیثیت قوم ہمیں نہیں سمجھ میں آنی جب تک خدا نہ خواستہ ہمارے اپنے ذاتی گھر میں یہ وبا نہیں آ جاتی. میں امید کرتا ہوں کہ ہم جو ہے بحیثیت قوم جو ہے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے, اور کورونا سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.